والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انشاءاللہ الرحمن آج کی اس نشست میں سورہ نمبر 13 یعنی سورۃ الرعد اور سورہ نمبر 14 یعنی سورۃ ابراہیم ان دونوں کا اختصار کے ساتھ خلاصہ پیش کیا جائے. سورہ رات کے نام رکھنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ سورہ کے آیت نمبر 13 رات یعنی بادل کی گرج در حقیقت اللہ کی تسبیح بیان کرنے سے مراد ہے. اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورۃ الرعد رکھا ہے. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ سورہ یوسف کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی، یعنی مکہ کے درمیانی اور وسطی دور میں یہ سورہ نازل ہوئی. اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے کہ قرآن مجید مبنی بر حقیقت کتاب ہے، اس لیے یہ قرآن جو دعوت پیش کرتا ہے آفاق و انفس اور کائنات کی چیزوں میں غور و فکر کرو اور اپنے خالق کی حقیقی پہچان اور معرفت حاصل کرو. آیت نمبر 1 میں تمہیدی بیان ہے جس میں قرآن مقدس کو حقانیت اور صداقت پر مشتمل کتاب قرار دیا ہے. آیت نمبر 2 سے لے کے آیت نمبر 4 تک اللہ کی بے شمار نشانیاں آسمان و زمین میں پائی جاتی ہیں، ان میں غور و فکر کرنے کی دعوت ہے. جیسے اللہ نے آسمان کو بغیر کسی کھمبے اور کھوٹی کے بنا دیا. اللہ اس کے بعد عرش پر مستوی، شمس و قمر، پھر زمین کا تذکرہ، اس میں پیدا ہونے والے غلجات کا ذکر، پھل فروٹ کا تذکرہ. یہ در حقیقت اللہ کی نعمتیں بھی ہیں اور اللہ کی نشانیاں بھی ہیں. ان نعمتوں اور نشانیوں میں غور فکر کر کے خالق کی معرفت حاصل کرنا آسان ہے اگر کوئی انسان معرفت حاصل کرنا چاہے. آیت نمبر 5 سے لے کے آیت نمبر 7 تک منکرین آیات اور منکرین رسالت کے شکوک و شبہات کا ادارہ کیا گیا اور قرآن مقدس کی آیات کے ذریعے سے انہیں فہمائش کر کے سمجھا بجھا کر کے دعوتیں غور و فکر کی. آیت نمبر 8 سے لے کے آیت نمبر 16 تک اللہ کی وحدانیت کی دعوت ہے کہ اللہ ہی آسمان و زمین اور جمیع ما کان ما یکون کا مکمل علم رکھتا ہے. اختیار کل صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک بدلتا نہیں ہے جب تک کہ کوئی قوم اپنی حالت کے بدلنے کا ارادہ نہ کرے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. شاعر مشرق نے کہا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیانت کی حالت کے بدلنے کا. برق یعنی بجلی، رات یعنی کڑک. ہم سمجھتے ہیں کہ بجلی جب گونجتی ہے اور بادل جب گرجتا ہے تو صرف بارش ہونے کی علامت دکھائی دیتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں در حقیقت اللہ کی تسبیح اور تحلیل میں لگتی ہیں. غیر اللہ کو پکارنے سے منع کیا. اگر کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی غیر کو پکارتا ہے اس کی مثال دی گئی کہ کوئی تالاب کے کنارے یا کنواں اور چشمہ کنارے جا کر پانی سے کہے اے پانی میرے منہ میں چلا، کیا پانی پکارنے والے کی پکار کو سن لے گا؟ کیا اس کی پیاس کو بجھا دے گا؟ بالکل اسی انداز سے اگر کوئی انسان غیر اللہ کو پکارتا ہے گویا ندی نالے میں پڑے ہوئے پانی کو پکارتا ہے. اس طرح پانی اچھل کر کے اس کے منہ میں نہیں آ جائے گا، اسی طریقے سے غیر اللہ قبر سے یا کہیں اور سے اس کی مدد کرنے کے لیے اٹھانا نہیں ہے. آسمان و زمین کی ساری
توأن پکر ہے، چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنی ہے۔ مقصد اے انسان، یہ بے جان چیزیں جو اپنے خالق کی تسبیح میں لگی ہوئی ہیں، تو تم تو با اختیار مخلوق ہو اور اشرف المخلوقات ہو۔ تمہیں تو چاہیے کہ جبرن نہیں، قہرن نہیں، بلکہ خوشی اور مسرت کے ساتھ اس پروردگار کی بندگی بجا لاتے جس نے تمہیں بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اشرف المخلوقات بنانے کے بعد ہدایت اور رشتے سے تمہیں رشتہ عطا فرمایا۔ علاوہ اس کے غیر اللہ، چاہے وہ نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے فرشتہ ہو، چاہے جن ہو، چاہے حجر ہو، چاہے شجر ہو، چاہے آسمان ہو، چاہے زمین ہو، چاہے شمس ہو، چاہے قمر ہو، دنیا کی ساری چیزیں وہ خود مخلوق ہے، وہ خالق نہیں بن سکتا، اور ساری مخلوقات محتاج ہیں خالق کا۔ اس لیے یاد رکھنا، یہ جتنے بھی غیر اللہ جن کی پرستش پوجا پاٹ کی جاتی ہے، ان کا حال ہے کہ خود اپنا نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اپنے اوپر آئی مصیبت کو ٹال نہیں سکتے ہیں، تو تم ان کے سامنے اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے فریاد کیوں پیش کرتے ہو؟ ہماری ذمہ داری ہے اس حقیقت کو سمجھو اور سے اپنے رب کو اور خالق کو پکارنے کے لیے تیار کرو۔ آیت نمبر 17 سے لے کے آیت نمبر 25 تک حق اور باطل کو مثال کے ذریعے سمجھائیں۔ اس طرح پانی کے بہاؤ میں خش و خاشاک بہہ جاتے ہیں، اسی طریقے سے باطل کا حال ہے، جب حق پرستی کا نعرہ لگتا ہے اور حقانیت کی ضرورت پڑتی ہے تو باطل دم توڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے جھاڑ جھنکار وقتی طور سے بارش کے قطرات کے پڑنے کے بعد روئے زمین پر نکل آتے، لیکن اس کی تہ، اس کی جڑ تہ تک نہیں ہوتی، بلکہ معمولی سی ہوا میں جھونکے میں وہ چیزیں اڑ جاتی ہیں۔ تو جو چیز توحید کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے وہ دل کی زمین پر مضبوط بنیاد قائم کرتی ہے، اور جو چیز باطل پرستی کی بنیاد پر قائم کی جاتی ہے اس کا معاملہ ہے کہ معمولی سی ہوا کے جھونکے میں اسے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے اور معاملہ ختم ہو جائے۔ پھر ایمان اور کفر کا انجام بیان کیا گیا، ایمان والوں کو جنت اور کفر والوں کو جہنم کا تذکرہ کیا گیا۔ علم اور جہالت دونوں میں بڑا فرق ہے، اس فرق کو واضح کیا۔ آیت نمبر 26 سے لے کے آیت نمبر 30 تک رزق کا مالک اللہ ہے، اس حقیقت کو بیان کیا گیا۔ اللہ مناسب جس کے لیے جتنی سمجھتا ہے اتنی روزی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کسی کو روزی دے کے آزماتا ہے اور کسی کو روزی چھین کے آزماتا ہے۔ اس لیے نعمت الہی کے ملنے پر نہ اترانا چاہیے اور نہ ہی ناشکری کرنی چاہیے۔ علاوہ اس کے دنیا کے سارے لوگ بے اطمینانی کی کیفیت سے دو چار۔ اگر انسان کو اطمینان چاہیے، سکون قلب چاہیے، اطمینان قلب چاہیے، تو قرآن مقدس نے ایک نسخہ پیش کیا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ حاصل ہو کچھ معاش، حاصل ہو کچھ معاش، یہ محنت کی بات ہے، لیکن سکون قلب یہ قسمت کی بات ہے۔ آیت نمبر 21 سے لے کے آیت نمبر 43 تک قرآن مقدس کی اس حقیقت کو اجاگر کیا گیا کہ اگر کسی کلام کے ذریعے سے کسی مردہ کو بلوا دیا جائے، پہاڑ جیسی سخت چیز کو چلا دیا جائے، یا روئے زمین کے کسی حصے کو کاٹ کے الگ کر دیا جائے، اس کے علاوہ یہی قرآن ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ اس قرآن کے نتیجے میں یہ ساری قیمت پیدا ہو سکتی ہے۔ اے مکہ کے مشرکوں اور کافروں اور دنیا کے انسانوں، تمہارے دل پر قرآن مقدس اثر انداز کیوں نہیں ہوتا؟ ذرا غور فکر کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء اور رسول تشریف لائے ان کے ساتھ بھی جھٹلانے کا برتاؤ ہوا، ان کی بھی تکذیب کی گئی، انہیں بھی برا بھلا کہا گیا۔ اس لیے آپ کے ساتھ اگر ایسا برتاؤ ہے تو آپ کو رنجیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جو آپ پر ایمان لائے گا وہ اور جو آپ کے ساتھ کفر کرے گا وہ دونوں یکساں برابر نہیں ہے، تو اس کے انجام بھی
یکساں اور برابر نہیں ہوں گے۔ پھر جنت کی بعض پربہار نعمتوں کا تذکرہ بھی کیا گیا، تقدیر سے متعلق کچھ باتیں بتلائی گئی کہ اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور اللہ کے پاس تو در حقیقت کل کتاب لوح محفوظ موجود ہے۔ انسان ہی نہیں بلکہ کائنات کی تخلیق سے تقریباً 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کی تقدیر کو لکھا دیا، جبکہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور قلم سے کہا لکھو۔ قلم نے کہا کیا لکھو؟ کیا جمیع ما کان ما یکون، جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے، ان تمام کی مکمل تقدیر لکھو۔ تو کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر لکھ دیا۔ اس تقدیر کو مٹانے پر بھی قادر ہے، اس تقدیر کو ثابت کرنا رکھنے پر بھی قادر ہے، انسان کے اندر شقاوت ڈالنے پر بھی قادر ہے، اور انسان کو سعادت کی دولت سے مالا مال کر دینے پر بھی قادر ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رونا دھونا چاہیے، گڑگڑانا چاہیے، اور اللہ ہی تبارک و تعالیٰ سے تقدیر کو بنانے کی، اور اگر بگڑی ہوئی تقدیر ہماری بن چکی ہو تو اس سے بگڑی ہوئی تقدیر سے محفوظ رہنے کی دعا کرنی چاہیے۔ وقنا شر ما قضیت، اے اللہ ہمارے حق میں جو برا فیصلہ کر دیا ہے اس برے فیصلے سے ہمیں بچا۔ سورہ ابراہیم یہ سورہ نمبر 14 ہے۔ اس سورہ کا سورہ ابراہیم نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور بطور خاص ان کی اس دعا کا ذکر ہے جو انہوں نے مکہ المکرمہ کے بلد حرام یہ امن والا شہر بنانے کی درخواست کی ہے، جہاں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو بسایا تھا، اور وہاں لوگوں کو پہنچنے اور نماز قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا کی تھی۔ اس مناسبت سے سورہ کا نام سورہ ابراہیم رکھا۔ یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے یہ سورہ مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں کو بہت زیادہ غیر مسلموں نے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے کہ رسول کے بھیجے جانے کا مقصد گمگشتہ رہا انسان کو سیدھی راہ پر لگا دینا، پھر منکرین رسالت کے انجام بد کا تذکرہ کیا۔ آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 4 تک مقصد رسالت کو بیان کیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسی کتاب عطا کی۔ اس کا مقصد یہ ہے تاکہ اے نبی آپ لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے سے تاریکی سے نکال کر نور اور روشنی کی طرف لے آئیں۔ اس کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول کو بھیجا ہے، اور جس رسول کو جس قوم میں بھیجا ہے اس قوم کی زبان جاننے والے رسول ہی کو بھیجا تاکہ سمجھانے میں بڑی آسانی ہو سکے۔ آیت نمبر 5 سے لے کے آیت نمبر 18 تک انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات پر مشتمل کچھ سرگزشت سنائی گئی، یا تاریخ انبیائی کی کچھ اوراق پیش کیے گئے۔ پھر نعمت الہی کی ناقدری کرنے پر عذاب الہی کی دھمکی دی گئی کہ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، شکریہ کرو گے تو نعمتیں زیادہ دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو نعمت چھین کر عذاب کے اندر مبتلا کروں گا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی سرگزشت سنائی گئی، نافرمانوں کے لیے جہنم کا تذکرہ کیا گیا، فرمانبرداروں کے لیے جنت کی